يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے. سات ستمبر سن 2008 کو جیو ٹی وی نے اپنی نشریات میں ختم نبوت کے موضوع پر ڈاکٹر عامر لیاقت کا تیار کردہ ایک پروگرام پیش کیا. اس پروگرام میں تہذیب، تمدن اور شرافت کے تمام تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی نہ صرف کردار کشی کی گئی بلکہ ان پر نہایت بھیانک اور جھوٹی بہتان تراشیاں بھی کی گئیں. اس تمام پروگرام میں نہ صرف نہایت دل آزار بازاری تمسخر کا انداز اپنایا گیا بلکہ غیر احمدی مسلمانوں کو احمدی مسلمانوں کے قتل پر اکسایا بھی گیا، جس کے نتیجے میں اگلے روز ہی امیر ضلع میرپور خاص محترم ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب کو شہید کر دیا گیا. اور ایک دن کے بعد یعنی 9 ستمبر سن 2008 کو امیر ضلع نواب شاہ محترم محمد یوسف صاحب کو بھی انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اگرچہ یہ تمام تر پروگرام کذب و افتراء کا شرمناک شاہکار تھا، مگر اس جوابی ویڈیو کے ذریعے اس شرمناک کذب و افتراء کے چند پہلوؤں پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے تا ناظرین علماء کہلانے والے ان اشخاص کا اصل مکروہ چہرہ پہچان سکیں. چنانچہ مولانا مفتی امین صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جھوٹ جیسی ناپاک تہمت لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کہ غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ 3 شہروں کا ذکر ہے، ایک مکے کا ذکر ہے، ایک مدینے کا ذکر ہے اور اسی طریقے سے ایک قادیان کا ذکر ہے. پوری امت مسلمہ اس بات کو جانتی ہے کہ مکہ اور مدینہ تو صراحتاً قرآن کریم میں ہے، لیکن کہیں بھی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ قادیانی کا ذکر نہیں ہے. ان مولویوں کو نہ تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی شرم. کس بے باکی سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر بہتان باندھتے ہیں. ناظرین ازالہ اوہام کی اصل عبارت اپنی اسکرین پر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں. اس عبارت میں نہ صرف ایک بلکہ 2 مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ یہ آپ نے کشفاً دیکھا کہ قرآن پاک میں قادیان کا ذکر ہے، نہ کہ حقیقتاً. پس کشف جو کہ خواب کی ایک لطیف شکل ہے، اس کا ذکر چھپانا اور دجل و فریب کے ساتھ ادھوری بات پیش کر کے کسی پر بہتان لگانا یہ بذات خود بدترین کذب ہے. رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے رویا صادقہ یا کشف میں خلاف مشاہدہ کوئی بات ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مثال خود قرآن پاک میں موجود ہے. چنانچہ سورہ یوسف آیت نمبر 43 میں بادشاہ وقت کے ایک رویا صادقہ کا ذکر کچھ یوں ہے کہ 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ گائے گوشت خور جانور نہیں، لہٰذا یہ امر خلاف مشاہدہ ٹھہرا. مگر چونکہ کشف اور رویا صادقہ حقیقی واقعات نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارات پر مبنی ہوتے ہیں جو کہ تعبیر طلب ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان میں خلاف مشاہدہ امور ہرگز قابل اعتراض نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب سب بادشاہ کے اس رویا کو غیر اہم کہہ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے اس خواب کو رویا صادقہ قرار دیا اور اس کی وہ تعبیر فرمائی جو کہ آنے والے وقت میں سچی ثابت ہوئی. کئی مولوی صاحب قرآن پاک پر بھی یہ اعتراض کرنے کی جسارت کریں گے کہ نعوذ باللہ اس میں جھوٹ لکھا ہے کہ گائیں دوسری کچھ گائیں کو کھاتے دیکھی گئیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ گائے گوشت خور جانور نہیں ہے. پھر ایک انتہائی جھوٹا اور ظالمانہ الزام جو اس پروگرام میں جماعت احمدیہ پر لگایا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے. بات صراحتاً اسے جو ہے وہ نبی مانتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کلمہ ہے اس کی آخری جز کو منسوخ مان کے نبی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے وہ مانتے ہیں. اس ظالمانہ اور سراسر جھوٹے بہتان پر ہم قرآن پاک کے الفاظ میں صرف یہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین.
احمدی مسلمان نہ صرف کلمہ طیبہ کے ایک ایک حرف پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، بلکہ آج ساری دنیا میں اگر کوئی کلمہ طیبہ سے پیار اور تعلق کے نتیجے میں طرح طرح کی قربانیاں دے رہا ہے تو وہ صرف احمدی مسلمان ہے۔ یہ تو غیر احمدی ملا اور ان کے چیلے ہیں جو کلمہ طیبہ کو ہمارے دلوں سے نوچنے اور ہماری مسجدوں سے مٹانے کے کام پر مامور ہیں، جبکہ ہم طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود اس کلمہ طیبہ سے چمٹے ہوئے ہیں۔ کیسے سفاکانہ ظلم کی بات ہے کہ اس جماعت پر کلمہ طیبہ یا اس کے ایک حصے کی منسوخی کا الزام لگایا جائے جس کے بانی بصراحت اپنی تحریروں میں فرماتے ہیں۔ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزراں سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ پھر ایک انتہائی جھوٹا اور مضحکہ خیز الزام اس پروگرام میں یہ لگایا گیا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہندوؤں کی طرح روحوں کے بار بار اس دنیا میں لوٹنے کے قائل تھے۔ چنانچہ مولانا مفتی امین صاحب اس جھوٹے اور مضحکہ خیز الزام کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ ہندوستان میں رہنا یہ قادیانی تو ہندوؤں کے اندر ایک ارگون کا عقیدہ ہے کہ روحیں جو ہے وہ لوٹ کر آتی ہیں، پلٹ کر آتی ہیں اور وہ تماثل جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ دنیا کے اندر لوٹ کر آئی ہے اور ان کی ذلی اور بروزی جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ دی گئی ہے۔ ایسے سری اور شرمناک جھوٹ پر بھی ہم قرآن پاک کے ان الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اپنی کتب میں ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ یا آواگون کا رد ناقابل تردید دلائل اور برہان کے ساتھ پیش کیا، جیسا کہ ناظرین اس وقت اپنی اسکرین پر حضرت مرزا صاحب کی ایک عبارت کی صورت مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو کذب و افتراء کی انتہا ہے کہ ایسے شخص کی طرف اس بہتان کو منسوب کیا جائے کہ جس کے بارے میں معاندین بھی اس اقرار پر مجبور ہیں کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام کے دفاع میں ہندوؤں اور عیسائیوں سے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دیں، اور یوں علماء اسلام کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کریں؟ ناظرین یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر جھوٹی تہمتیں لگانے والے ان جہلا کو تو یہ بھی علم نہیں کہ ہندوؤں میں روحوں کے بار بار دنیا میں لوٹ کے آنے کا عقیدہ آواگون کہلاتا ہے، نہ کہ آرگون یا اوتار۔ ہندوؤں کے اندر ایک ارگون کا عقیدہ ہے کہ روحیں جو ہے وہ لوٹ کر آتی ہیں، پلٹ کر آتی ہیں اور وہ تماثل جو ہے وہ جہاں تک ذلی اور بروزی نبوت کا تعلق ہے تو اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مراد صرف یہ ہے کہ آپ نے جو مقام بھی پایا ہے وہ محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے نتیجے میں پایا ہے، جس کا اشارہ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ملتا ہے۔ چنانچہ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں،
ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنا درجہ صراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، چہ جائے کا راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز اقتدا